أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے ہی گھر آخرت کا پاس اللہ کے، خالصتا من دون الناس، خالص سوائے دوسرے لوگوں کے، جنت کے حقدار صرف تم ہی ہو، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ نہیں تمنا کریں گے اس کی، موت کی، کبھی بھی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اپنے برے کرتوتوں کا ان کو پتہ ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تو ضرور پائے گا ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے اوپر زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، پسند کرتا ہے ہر ایک ان میں سے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش کے عمر دیا جائے 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں وہ 1000 سال بچانے والے اس کو اللہ کے عذاب سے کہ لمبی عمر دے دیا جائے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجئے جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک اسی نے نازل کیا ہے اس کو اوپر تیرے دل کے، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی کتاب اس کے لیے جو اس سے آگے ہے، وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور جبریل کا اور میکال کا، میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد۔ سورت بقرہ کی 5 آیات مبارکہ آج کے سبق میں پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک۔ ان آیات میں بھی حسب سابق یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں اور جنت ہم ہی جائیں گے، کیونکہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، پیغمبر تھے، دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں کیڑے مکوڑے ہی ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے دعوے تھے۔ یہودی یہ بھی کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا، اور یہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا درجہ اللہ کے بیٹوں جیسا ہے۔ وَأَحِبَّاؤُ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، ہم نہیں جنت دوزخ جا سکتے، جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹے دعوے کرتے ہو، اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے علاوہ خالص تمہیں ہی جنت ملے گی اور کسی کو نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کس کی تمنا کرو؟ موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد ہی آدمی جنت جاتا ہے، زندگی میں جنت جا سکتا ہے؟ تو مرے گا تو جنت جائے گا۔ تو اس لیے آرزو کرو موت کی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور قرآن کی صداقت و حقانیت دیکھو، اللہ نے یہودیوں کی موجودگی میں اسی موقع پر یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ یہودی کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہ دعوے سے صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی سبق نہیں سنائے گا، یہ ساری رات تیاری کر کے اگلے دن سنا دے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں فلانا آدمی بیمار بہت زیادہ ہے، یہ کل مر جائے گا، وہ سال پورا نہیں مرتا، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز یہودی موت کی تمنا نہیں کرے گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی میدان میں نکل آتے اور کہتے کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیتا۔ اسی طرح نجران کے عیسائی جن کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا تھا، آگے سورت آل عمران میں آئے گا، وہ بھی نہیں آئے میدان میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر۔ ان کے جو بڑے بڑے راہب اور بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا مقابلے میں نہیں جانا، اندر سے تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، تو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے تھے وہ۔ تو اس لیے انہوں نے آرزو نہیں کی۔ اس کا ذکر سورت جمعہ میں بھی ہے، 28واں پارہ، سورت کون سی ہے؟ جمعہ، جس سورت کے ذریعے جمعہ فرض ہوا ہے اور مسلمان جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اس سورت میں آتا ہے۔ کس سورت میں آتا ہے؟ سورت جمعہ۔ صفحہ کیا ہے؟ ہے جی 28ویں پارے میں نہیں ہے؟ صفحہ کیا ہے؟ صفحہ کا پتہ ہی کوئی نہیں، کسی کو نہیں مل رہی ہے؟ 498، وہ کہتے ہیں 500 ہے۔ جی ہاں، صفحہ 501 پر دیکھیے گا اور دوسری سطر، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہہ دیجئے اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا دعویٰ ہے،
انکم اولیاء للہ، بے شک تم دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اور نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو یہاں بھی ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ موت کی آرزو کرو، لیکن دنیا طلبی والا، دنیا پرست آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خاص طور پر جو عیش پرست ہو۔ دکھی آدمی تو پھر بھی دنیا سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہودی تو مال پیسے والے تھے، عیش پرست تھے، وہ مرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا موت کی تمنا کیا کریں گے اے میرے نبی، یہ تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حریص ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا چاہیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دے دی جائے۔ کتنی عمر دے دی جائے؟ 400 سال کنے آکھے؟ 1000 سال ان کو لمبی عمر مل جائے۔ مشرک بھی، مشرکوں سے بھی زیادہ وہ اس کے حریص ہے کہ انہیں لمبی زندگی مل جائے۔ حالانکہ مشرک بے دین ہے، وہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے، وہ تو بت پرست ہیں، وہ تو جنت دوزخ کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی اتنے حریص نہیں دنیا کی زندگی کے جتنے یہودی حریص ہیں۔ فرمایا ان کی تمنا یہ ہے کہ ان کو لمبی عمر ملے تاکہ عیاشیاں کرتے رہے، لیکن اگر بالفرض اللہ ان کو 1000 سال بھی عمر دے دے تو فرمایا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، جائیں گے پھر بھی جہنم میں ہی، جائیں گے پھر بھی جہنم میں بھی۔ لمبی عمر مل جائے تو پھر کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ تو جتنا عرصہ جیے گا، نمازیں زیادہ پڑھے گا، قرآن زیادہ پڑھ لے گا، ذکر اذکار زیادہ کر لے گا، خیراتیں زیادہ کر لے گا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ کر لے گا۔ اور فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے عمل برے ہیں اور عمر لمبی ہے۔ جتنا عرصہ جیے گا گناہ زیادہ کرے گا، چوریاں زیادہ کرے گا، غیبتیں زیادہ کرے گا، لڑائیاں جھگڑے لوگوں سے اور بڑھاتا رہے گا، نمازیں اپنے ذمے زیادہ کرتا رہے گا، پڑھنی تو اس نے ہے کو نہیں، کھاتے میں زیادہ پڑتی رہیں گی، تو وہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو یہودیوں چونکہ کرتوت برے تھے تو اس لیے فرمایا لمبی عمر ان کو مل بھی جائے، ان کی یہ آرزو پوری بھی ہو جائے تو عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے، جائیں گے پھر بھی جہنم میں ہی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر کسی کے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہودیوں کی ایک اور خباثت آگے بیان کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض یہودیوں کی بات چیت ہوئی، مذاکرات، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں قسم دے کر پوچھتا ہوں جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا میرا ذکر تمہاری کتابوں میں نہیں؟ اور اسی طرح کئی باتیں ان سے پوچھیں تو جواب میں کہنے لگے جی مان تو لیتے، لیکن جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے نا، جبریل، یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ ہمارا پرانا، کیونکہ یہ جو فرشتہ ہے یہ ہمارے اوپر مصیبتیں لے کر آتا ہے،
عذاب لے کر آتا ہے۔ تو لہذا جبریل کا لایا ہوا قرآن ہم نہیں مانیں گے۔ ہوئے بدرا بہانہ بسیار، اگر میکائیل لے آتا تو پھر مان لیتے، کیونکہ وہ رزق اللہ کے حکم سے تقسیم کرتا ہے، خیریں لے کر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ تھا، یہ بھی ایک بہانے ہوتے ہیں نا نہ ماننے کے۔ جس بچے نے سکول نہیں جانا تو وہ کئی بہانے بنا لیتا ہے، جی میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میری دادی فوت ہو گئی تھی، چاہے دادی اس کی 10 سال پہلے کی فوت ہو چکی ہو، تو ایسے بہانے بنا لیتے ہیں لوگ۔ تو یہودی بھی بہانے باز تھے۔ جبریل سے جی ہماری پرانی مخالفت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جبریل لے کر آیا ہے اس قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر ہی جبریل آیا ہے، اور وہ سچی کتاب لے کر آیا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے، بشارتیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور فرشتوں سے دشمنی رکھنے کا مطلب ہے اللہ سے دشمنی رکھنا۔ فرشتے سے دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے خود تو آتے نہیں، جبریل علیہ السلام خود آتے ہیں یا اللہ بھیجتا ہے؟ تو جبریل سے دشمنی تو اللہ سے دشمنی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے دشمنی کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ وہ تو کافر ہے، اور ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی نیک بندے سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس سے دشمنی نہیں، اس کی میرے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن یہودی تو بہانے باز قوم تھی، دلوں میں ضد تھی، ہٹ دھرمی، بس بہانے ہی بناتے رہتے تھے، کبھی کوئی بات کہہ ڈالی۔ ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل کا معنی کہہ دیجئے، دعوت دیجئے۔ تو قل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی دائی بنیں، آگے سے آگے دین پہنچائیں، جو ہم درس سنتے ہیں یہ گھر والوں کو بھی جا کر سنائیں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جیسے شرک والا ہر جگہ دعوت دے رہا ہے، تو اس سے شرک پھیلتا ہے۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو ساتھ اس کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ فلانے دربار پر بکرا ذبح کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، منت مانو سخی سرور کی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شرک کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں؟ اور توحید والا ڈرا ہوا ہے گونگا، یہ سارے بندے میرے خلاف نہ ہو جان گے، کیڑی لوڑ ہے بےزتی کرانے دی، ان عزت دی پئی ہے۔ اللہ کے نبی اس دین کی خاطر شہید ہو گئے، اللہ کے رسول کو پتھر مارے گئے، یہ عزت لئی پھردا ہے۔ بھئی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سچی بات کہنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، دعوت دو، قل کا معنی ہے دعوت دو۔ یہ صرف نبی کو حکم نہیں ہے، ہر امتی کے ذمہ ہے کہ وہ آگے سے آگے دعوت دے تاکہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، لیکن آج کل کل کی اصطلاح صرف چاول کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ فلاں جگہ کل ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دعوت نہیں ہے، چاول ہے، چنگے ہو تسی۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، امکانت اگر ہے، لاکم الدار الاخرہ تمہارے لیے ہی گھر آخرت کا، اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے اے یہودیو، عند اللہ پاس اللہ کے، تو جنت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانوں میں ہے، ہم سے اوجل ہے۔ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت کو دیکھا تھا، دوزخ کو بھی دیکھا تھا۔ خالصۃ من دون الناس، خالص سوائے دوسرے لوگوں کے،
یعنی اور کوئی جنت نہیں جائے گا، تم ہی جنت جاؤ گے، جیسا کہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تمنا کرو موت کی، پس تمنا کرو، آرزو کرو موت کی۔ تمہیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ موت کے ذریعے ہی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آدمی جنت میں جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد آدمی اپنے انجام پر پہنچ جاتا ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں۔ ادھر نہیں ہوتا ہماری مسور کی دال کھانے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جمعرات کو روحیں بنیرے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ کھلاؤ، بھوکی ہوتی ہیں وہ۔ دسو بھئی اگر دوزخ میں ہے تو اللہ ان کو کیسے قید خانے سے آزاد کرے گا؟ اگر جنت میں ہے تو جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ان کو دال کھانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ ایسی ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ حدیث میں آیا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ موت کے ذریعے ہی وہ اللہ سے ملتا ہے، اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جو آگے لوگ جا چکے ہیں ہم سے، اور جنت میں جاتا ہے، تو اس لیے موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی۔ کتنے دعوے کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی۔ تو یہ بات اللہ کے سوا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ورنہ وہ جھوٹ موٹ ہی آ جاتے، جی ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ موٹ بھی نہیں آئیں گے۔ یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو عالم الغیب ہو۔ تو اس میں قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، ہمارے نبی کے بھی سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہے کہ رات دن ہم چکر بازیاں ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، مال بٹورتے ہیں لوگوں کا، اور آخری نبی کی ہم نے جان بوجھ کر نشانیاں چھپا لی ہیں، تو اس لیے انہیں پتا ہے کہ مرتے ہی دوزخ جانا پڑے گا، تو اس لیے ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ موت کی آرزو کے لیے سامنے آ جاتے تو اللہ ان سب کو ہلاک کر دیتا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو یہودی ظالم ہیں، مشرک بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، نبیوں کے بھی مخالف ہیں، تورات کو میں بھی رد و بدل کرنے والے ہیں، تو اللہ کو خوب علم ہے ان بد کرداروں کا، تو کیسے وہ موت کے لیے تیار ہوں گے؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ تو ضرور پائے گا ان کو، یہودیوں کو، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے۔ احرص حریص سے بنا ہوا لفظ ہے، اس میں تفضیل، زیادہ حریص، جیسے کبیر سے اکبر، اکبر میں زیادہ بڑا، روز اللہ اکبر پڑھنا ہے تو مانا آندہ کچھ، ہاں زیادہ حریص، اس میں تفضیل۔ اور تو پائے گا ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے علی حیاء، اوپر زندگی کے۔ یہودی تو ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، عیش پرست ہیں، مال پیسہ وافر ہے، اس لیے یہ تو مرنے ہی نہیں چاہتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرک ہیں، مشرک بھی ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جنت دوزخ پر ایمان ہی کوئی نہیں۔ مکے کے کافروں کو جنت دوزخ پر ایمان نہیں تھا، اور اس کی
تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے یہودیوں کو، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے۔ مولانا تھانوی نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی۔ تو اس صورت میں الناس پر عطف ہوگا، الناس پر، یعنی دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہودی زندہ رہنے کے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اور پہلی صورت میں یہودی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں اور مشرک بھی ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، دونوں مطلب قریب قریب ہی ہے۔ یود احدہم، پسند کرتا ہے ہر ایک ان میں سے، پسند کرتا ہے یعنی یہودیوں میں سے ہر یہودی، یا پھر یہودی بھی اور مشرک بھی، لو یعمر الف سنہ، کاش کے عمر دے دی جائے 1000 سال۔ ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر دے دے تاکہ ہم انجوائے کرتے رہیں، کیونکہ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی انجوائمنٹ ہے، عیش کرنا ہے، مزے اڑانے ہیں، اس لیے وہ 1000 سال چاہتے ہیں ان کو مل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں وہ 1000 سال اس کو بچانے والے، مزحزحہ، بچانے والے اس کو دور نہیں کر سکتے، چھڑا نہیں سکتے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کے عمر دے دیا جائے، یعنی لمبی عمر دے دیا جائے، ان یعمر، کہ لمبی عمر دے دیا جائے۔ اسی سے وہ لفظ ہے، فلانا جی ایک معمر آدمی تھا وہاں، ایک معمر بزرگ تھے، لمبی عمر والے۔ معمر کا معنی لمبی عمر والے بڈھے آدمی کو اردو میں معمر کہتے ہیں، معمر، تو یہ وہی لفظ ہے۔ فرمایا 1000 سال اللہ دے بھی دے بالفرض، دوزخ سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ان کے کرتوت، انہیں پتا ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور آگے پھر ہمارے لیے پکڑ ہے، اس لیے وہ عیش پرستی میں مبتلا ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، جبریل بھی ٹھیک ہے، جبرائیل بھی ٹھیک ہے، یہ تلفظ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ جو کوئی ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، یہودی کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے، اسی نے ہمارے باپ دادوں پر مصیبتیں لائیں، عذاب لے کر آیا، یہ فرشتہ ہی ہمیں لے کر میدان تیہ میں 40 سال پھرتا رہا، ہمیں منزل پر نہیں پہنچنے دیا، اس سے ہماری عداوت ہے، کیونکہ قرآن لے کر یہ آیا ہے تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دل حرامی حجتاں تیر، ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، بہانہ بازی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک اس کو اللہ ہی نے اتارا ہے اوپر تیرے دل کے، یا جبریل ہی قرآن لے کر آیا ہے تیرے دل پر، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جبریل قرآن لے کر آیا ہے لیکن خود نہیں آیا، خود نہیں آیا، اللہ کے اذن سے۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو گویا جبریل سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے آگے ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں موجود تھی قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ہے تو کافروں کے لیے بھی، لیکن کافر چونکہ مانتے نہیں تو ان کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا،
ملک کی جمع ملک، ان کی جمع ملائکہ، رسول کی جمع رسل، و جبریلا اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرشتوں کے منکر کو کافر کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتوں کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ فرشتوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، جنت دوزخ کو ماننا بھی، سارے پیغمبروں کو ماننا بھی۔ تو جو کسی ایک چیز سے بھی انکار کر دے گا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور شرک کرنے والا تو بڑا کافر ہے۔ تو یہ تھے یہودیوں کے بہانے اور عذر جن کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ آخر میں ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیں۔